در عرض و سما جامی رود از چشم ما جامی رود از چشم ما جوان ما بغیر خدا جامی رود از چشم ما جوان ما بغیر خدا جان و دلم ہر دو فدا جان و دلم ہر دو فدا جانا توئے جانا توئے جان و دلم ہر دو فدا جانا توئے جانا توئے چوما در عرض و سما تابا توئے تابا توئے مفتی صاحب ماں باپ سے علیحدہ ہو جانا کسی بھی وجہ سے مجبوری تھی حالات ٹھیک نہیں تھے پیار محبت سے اجازت دی یا لڑ کر دونوں صورتوں میں علیحدہ ہو جانا یہ جائز ہے؟ دیکھیں اس کے جواز میں تو کوئی کلام نہیں ہے کہ اگر فی نفسی ہی عوارضات خارجیہ سے قطع نظر دیکھا جائے کیا اسباب تھے کیا نہیں تو یہ تو جائز چیز ہے انسان چاہے والدین کے ساتھ رہے چاہے باہر رہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اصل میں اس کے سبب کو دیکھا جائے گا اور پھر اس کا معال اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے اگر تو سبب والدین سے بیجا ناراضگی ہے صرف بیوی کی طرف داری ہے ماں کو پیچھے کرنا مقصود ہے اور بھائیوں بہنوں کو بوجھ سمجھ کر انسان حالانکہ وہ محتاج بھی ہے وہ اپنے زوجہ کو علیحدہ لے کے نکل جاتا ہے اور جیسے آپ نے خواہشات کا ذکر فرمایا کہ ضروریات تو یہاں بھی پوری ہو سکتی ہیں وہاں بھی لیکن یہاں خواہشات پوری نہیں ہو پا رہی آزادانہ اور انسان نے سوچا کہ ایک آزادی پسند ایک میری طبیعت ہے تو ایک آزادانہ ماحول ہونا چاہیے اپنے گھر میں اٹھو بیٹھو جب مرضی آؤ جاؤ تو اس وجہ سے وہ نکل گیا اور یہ عمل اس کے والدین کی دل آزاری کا سبب بنا یا ان کی محتاجی میں اضافے کا سبب بن گیا تو پھر یہ معیوب بھی ہے معتوب بھی ہے اور بعض صورتوں میں یہ گناہ گار بھی ہوگا ٹھیک ہے دوسری صورت یہ ہے کہ وہ والدین کی رضامندی سے گیا ہے بالکل اور والدین خوشی کے ساتھ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی جیسے بعض ہے والدین خود الحمدللہ میرا اپنا یہ ذہن اپنے اولاد کے لیے یہ ہے کہ ہم ان کو پہلے آفر یہی کریں گے کہ آپ شادی کریں اور اپنے ایک علیحدہ آپ گھر لیں اور سکون سے آپ رہیے ضروری نہیں ہے کہ علیحدہ ہونے کا مطلب دلوں کی دوری نہیں ہوتا جی ہاں یہ نہیں ہے کہ والدین سے رابطہ کٹ گیا جی ہاں یہ اپنی ایک سوچ ہوتی ہے دیکھیں میں اکثر یہ سمجھاتا ہوں کہ اگر ہم جوائنٹ فیملی میں بھی رہتے ہیں والدین کو کتنا ٹائم دے پاتے ہیں ٹھیک ہے باہر ہوتے ہیں کبھی آئے 5 منٹ بیٹھ گئے 10 منٹ بیٹھ گئے یہ ابھی ایک گھر میں رہتے ہوئے 10-15 منٹ دیے جاتے ہیں اس سے زیادہ آدمی کہاں دے سکتا ہے اگر باہر رہتے ہوئے بھی وہی 10-15 منٹ دے رہا ہے تو میرے خیال میں بات سے فرق اتنا سا ہے کہ ایک گھر میں رہ کر 15 منٹ دینا اور ایک باہر رہ کر 15 منٹ دینا 15 منٹ یا 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ وہ دے ہی رہا ہے ٹھیک ہے تو خلاصے کلام یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ دل آزاری کا سبب نہ بنے کسی صحیح مجبوری کی بنا پہ وہ نکلا دوسرا پھر وہی پہلو کہ وہ رابطہ منقطع نہ کرے ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ پہلے تو جو روزانہ آ کے بیٹھتے بھی تھے حال احوال بھی پوچھ لیے تھے پھر اس کے بعد صرف وہ عید بقرعید پہ معاملہ ہو گیا یا کبھی کوئی بڑی تقریبات ہوئی تو ملنے آ گئے ورنہ نہیں آئے یہ غلط طریقہ ہے کہ قطع تعلق نہیں ہونا چاہیے قطع تعلق بھی کر دیا جو خدمت بھی ماں کی کرنی تھی باپ کی کرنی تھی وہ بھی اگر نہ ہو پائے دور رہ کر ہو سکتی ہے تو یہ پھر آئیڈیل پوزیشن ہے جی ہاں مطلب یہ آئیڈیل پوزیشن دیکھیں بات وہی ہے کہ ہم کسی ایک چیز کو آئیڈیل اس لیے قرار نہیں دے سکتے کہ حالات مختلف ہو سکتے ہیں حالات مختلف اچھا ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ گھر چھوٹا پڑ گیا ہے اب علیحدہ ہونا مطلب ضرورت بن گیا ہے اور اس موقع پر کیا کرے اگر ماں باپ راضی نہ ہو کہ نہیں تم علیحدہ نہ ہو اور گھر واقعی ایک ایسا جینون دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے ہماری بہت سی بہنیں ایسی بھی جو یہ سوچتی ہوں گی کہ میں یہاں رہتی ہوں تو دیور بھی ہے جیٹھ بھی ہے آیا گیا بھی ہے تو میں اس طرح سے میرا پردہ بھی نہیں ہو پاتا خالصتاً اگر یہ نیت ہو شوہر کی یہ نیت ہو کہ میری بیوی کا پردہ رہے گا اس صورت میں جی ہاں پہلی صورت تو یہ ہے کہ گھر چھوٹا پڑ گیا اس میں دیکھیں جس طریقے سے بیٹے کو بعض اوقات مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے والدین کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی پرائیویسی ہو ہی نہیں پا رہی ہے کھل کے کوئی آرام سے بات بھی نہیں کر سکتا ہے مجھے پہلے دور میں کسی نے بتایا کہ بعض اوقات وہ پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ ساس بیچ میں لیٹ جاتی تھی شوہر یہاں بھی
उनके कोई अपना एक निज़ाम होता था बाज घरों का। अब ऐसी अगर सिचुएशन आ जाती है जिसमें आदमी खुलकर गुफ्तगू भी नहीं कर सकता, या इस तरह कान लगाए जाएं कि जैसी थोड़ी बात बस दरवाजे के बाहर भी आया तो तुम तो अंदर ये बात कर रहे थे, तो ऐसी सूरत हाल में खुद वालिदैन को भी सोचना चाहिए कि बच्चों की अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, कुछ अपने जज्बात हैं, अपनी ख्वाहिशात हैं, मुसल्लत होकर किसी की मोहब्बत हासिल नहीं की जा सकती। ठीक है, रिलीफ देकर, प्यार से, मोहब्बत से औलाद अपनी तरफ से गौर तफक्कुर करे। हम ये नहीं कह रहे कि औलाद ना करे, और इस तरह वालिदैन को भी वुसअत नजरी और आला ज़र्फी का मुजाहरा करना चाहिए। शुरू से ही तरबियत इस अंदाज से होनी चाहिए कि ये खौफ क्यों पैदा होता है कि बेटा दूर होने के बाद हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। बेटा 25-30 साल आपकी सोबत में रहा, आपका नहीं हुआ, बाहर से बीवी आके 2 दिन के अंदर आपके खिलाफ कर देगी, ये कैसे हो सकता है और क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब है कि शायद कोई तरबियत में कमी रही हो। शुरू से बच्चों को तरबियत ही ऐसी दी जाए कि अच्छा ऐसा दीनी अंदाज दिया जाए, कि दीनी जहन दिया जाए कि बच्चा अगर बिलफर्ज बाहर होता भी है तो कोई बात नहीं, वो अपने वालिदैन की जो खिदमत है और जो शरई तौर पर उस पर हुकूक लाजिम है वो पूरे करे। तो खुलासे कलाम ये कि ऐसी मजबूरी की सूरतों में फिर वालिदैन को भी वुसअत ज़र्फी का मुजाहरा देकर बच्चों को दूर करना चाहिए। दूसरा, आपने पर्दे का जो मसला जिक्र किया, देखिए मैं एक छोटी सी बात जरूर अर्ज करूंगा। एक मुझे खत आया, एक सुसर साहब का था, वो कहने लगे कि हमारी ख्वाहिश थी कि हमारी बहू एक दीनदार बच्ची हो, तो हम एक बच्ची को ले आए। अब वो बच्ची घर से बाहर, कमरे से बाहर ही नहीं निकलती है। वो बोलती है कि नहीं, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, किसी की नजर पड़ जाएगी। ना वो काम करती है, ना को वो घर से कमरे से बाहर निकलती है, निकलती हुई तो चादर से लपेट के निकलती है। और हम लोग बहुत सख्त परेशान हो गए और माहौल बहुत ज्यादा अजीब व गरीब हो गया है घर का। देखिए मसला ये है कि जरा गौर करें, आजाद औरत भी औरत है और लौंडी भी एक औरत है, लेकिन शरीयत ने लौंडी के हरज की वजह से पर्दे में कमी रखी है। लौंडी जो है गुलाम औरत जो होती थी, उसके गले से लेकर और घुटनों के नीचे तक ये हिस्सा बदन छुपाना उस पर फर्ज करार दिया गया। बाकी ना बाल छुपाए, ना चेहरा छुपाए, ना यहाँ कलाइयां पूरी वो खोल सकती है, घुटनों के नीचे पिंडलियां भी खोल के काम कर सकती है। देखिए वो भी एक औरत है, उसमें भी खूबसूरती हो सकती है। लौंडियां हर एक बदसूरत तो नहीं थी, खूबसूरत औरतें भी थी और उनको देखकर बुरा ख्याल भी आ सकता है, लेकिन शरीयत ने उन तमाम फितन और खतरों के से कतई नजर उस औरत के हरज और उसकी तकलीफ के पेश नजर उसके लिए पर्दे में रियायत का पहलू निकाला है। ठीक है, इसी पर कयास किया जाए ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को कि जब एक बच्ची ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में आती है तो पर्दे में अब वो सख्ती का मुतालबा नहीं रहता जो आम सूरत हाल की बिना पर होता है। उसे यकीनन अपने हिफाजत भी करनी चाहिए सब कुछ, लेकिन वो किचन में काम कर रही है, चूल्हे के पास मिसाल के तौर पर कलाई ऊपर है, देवर गुजरा नजर पड़ गई, ये मुआफ है। इसलिए कि वो कैसे वो नीचे करके करेगी, जलने का जिम्मेदारी फिर मर्दों की भी है ना, जो घर बिल्कुल बिल्कुल गज़े बसर करें, बिल्कुल शर्म हया नजर, बिल्कुल बिल्कुल माकूल और मुनासिब बात है कि मर्द अपने मकाम पर उनसे शरई मुतालबा तो कायम रहा ना। हम तो उस बच्ची की बात कर रहे हैं कि उस बच्ची जो एक ज़हनी तौर पे एक इजाफी वो प्रेशर ले लेती है और एक मतलब अपने आप को हर चीज में एक मुजरिम सा तस्वुर करने लग जाती है। शरीयत का तकाजा नहीं है, ये शरीयत का इतना सख्ती का तकाजा नहीं है, उनको रियायत मिलेगी। मसलन कपड़े धो रही है सहन के अंदर, मिसाल के तौर पर थोड़ी सी पिंडली ऊपर थी, मर्द उस वक्त घर में नहीं था, अचानक कोई आगे नजर पड़ गया, उसने कहा हो भैया तो नजर पड़ गई, तो अब मैं तो इधर से बाहर निकलूंगी, इसलिए कि नजर पड़ जाती है बार बार। तो ये नजर पड़ना उसकी जो अचानक है ये मुआफ है, अगर वो कसदन डाले उसका कसूर है, लेकिन आपके लिए पिंडली ऊपर करके अगर आप कपड़े धो रही थी तो आपके लिए शरम जायज था। तो खुलासे कलाम यह है कि इस मामले में इतनी शिद्दत और सख्ती ना की जाए। हाँ, अगर ये पर्दे का ऐसा मामला है और वालिदैन अपनी खुशी से कहते हैं कि ठीक है बेटा हम इतनी रियायत नहीं कर सकते हैं, तो अपनी बीवी का अगर पर्दा करवाना चाहते हो तो ठीक है तुम अलहदा हो जाओ, तो उनकी रजामंदी से फिर अलहदा होने में ये सबब भी कार फरमा। मुफ्ती साहब अगले कॉलर्स को भी हम शामिल करें, उससे पहले एक चीज मैं जो आज का असल मौजू है जिस पर फिर वो शेख साहब भी तशरीफ लाए और उन्होंने भी बात की, औरत का ये मुतालबा करना क्या बीवी के हुकूक में आता है? शरई उसका इस्तेकाक है कि औरत ये मुतालबा कर सके कि मुझे अलहदा घर लेकर दो? देखिए इस गलत फहमी का इजाला बहुत जरूरी और बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। शौहर पर औरत का नान नफका वाजिब होता है, ठीक है, और नान नफके में 3 चीजें आती हैं, खाना, लिबास और रहाइश। इसका मतलब रहाइश औरत का हक है, ठीक है ना, लेकिन अब रहाइश का शरई तस्वुर क्या है ये देखा जाएगा। ठीक है, शरई तस्वुर ये है कि शौहर अपनी बीवी को एक अलहदा ऐसा कमरा प्रोवाइड करे जिसमें वो अंदर से कुंडी लगा सके, ठीक, प्राइवेसी हो सके उसकी, ठीक, और जब वो बाहर जाए तो ताले लगा के अपने माल की हिफाजत कर सके। तो वो तो एक रूम काफी है, वो एक रूम काफी है, उसमें अटैच बात है तो और भी बहुत अच्छी बात है। तो अगर एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में शौहर उसको एक अलग रूम दे देता है तो ये अलग रहाइश का मुतालबा पूरा हो गया। ये जो बहनें अपने जहन में एक इन्होंने तस्वुर कायम किया हुआ है कि अलग पूरा घर हमारा एक अलग रहाइश है
اور یہ ہمارا حق ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک کمرہ بھی اگر لے کر دے دیا جائے تو الگ رہائش کا مطالبہ پورا ہوگا۔ ٹھیک ہے ناظرین کرام، نتیجے پر میں نے ذکر کیا تھا، آپ کو پہنچنا ہے کہ آپ کے حالات کیا ہیں۔ بس یہ دیکھیے کہ رہائش میں علیحدگی ہو، دلوں میں دراڑیں نہیں پڑنی چاہیے ہیں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ یہ تمام گفتگو کا مرکز و محور یہی ہے کہ کہیں کسی سے زیادتی نہ ہو جائے، نہ بیوی سے، نہ والدہ سے، نہ والد سے، نہ بہن بھائیوں سے۔ کچھ ذمہ داریاں آپ پر بہن بھائیوں کی بھی ہیں، تو یہ تمام چیزیں پیش نظر رہنا چاہیے۔ یہ تمام گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ محبتیں کس طرح سے بڑھ سکتی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، کہیں کوئی زیادتی کا تصور نہ آئے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام وعلیکم السلام، کون صاحب اور کہاں سے؟ سر میں عمر افطار ہوں، جرمنی سے۔ عمر جرمنی سے، جی ہاں جی، آپ کا پروگرام کافی پسند ہے، مجھے کافی دنوں سے ٹرائی کر رہا تھا میں۔ بہت شکریہ، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ اچھا جی، میں اونچا بولتا ہوں تھوڑا۔ جی میرے آپ سے 2-3 سوال یہ ہیں جی کہ توبہ کے بعد گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، تو ہمارے ملک میں یعنی سزائیں نہیں ہیں، شریعت کے جو شرعی لا ہے وہ تو ہے نہیں ہمارے ملک میں، نافذ نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو یعنی اس کو وہ سزا نہیں ملتی، اس پر حد قائم ہو جس طرح، تو وہ اگر توبہ کرتا ہے اس طرح کا بندہ یعنی تو اس کی گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور صغیرہ بھی ہو جاتے ہیں اس سزا کے بغیر۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ میں نے پوچھنا تھا آپ سے کہ جو نزا کے وقت شیطان کوشش کرتا ہے ایمان سلب کرنے کی کسی کا، تو اس میں اس کا ایمان ہیلپ کرتا ہے، یا اگر وہ نروس ہو جاتا ہے تو نروسنس کی وجہ سے اس کا ایمان سلب ہو سکتا ہے، یعنی وہ اس کی اپنی عقل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے کانفیڈنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یا اس کے ایمان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ ٹھیک، کامیاب ہو جانا، اسے بچاؤ کا بھی کوئی طریقہ بتائیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میرا تیسرا آپ سے یہ سوال تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے جن و انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اب کچھ لوگ ہیں وہ صرف عبادت سمجھ کے مطلب کہ وہ چلے کاٹنے کے لیے چلے جاتے ہیں، یا صرف عبادت دن رات کرتے ہیں، اور یا اس میں عبادت میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہم جو ہمسایوں کا خیال کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ یقیناً عمر صاحب، یہ تو ایک ایسا عبادت کا تصور تو بہت وسعت رکھتا ہے نا، حصول رزق حلال کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اس میں ہمارے اب یہ کہ مسلمانوں میں وہ مثال طور پر 40 دن کے لیے چلا کاٹنے چلے جاتے ہیں، اور پیچھے سے فیملی ہے وہ ان کو بھی فنانس کرنا ہے، تو وہ اس کا خیال نہیں کرتے، تو یہ بھی تو عبادت ہے نا کہ اگر ٹھیک ہے بندہ 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھ لے اور کیا نام ہے حج عمرہ بھی کرتا ہے، لیکن فیملی کا بھی خیال کرے پیچھے۔ ٹھیک ہے، بالکل، ان کا بھی تو حق بنتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل۔ مطلب میرے آپ سے چوتھا یہ سوال تھا، مطلب اگر آپ جواب دے دیں اس کا بھی، جی، کہ یہ جو لاٹری کھیلنا ہوتی ہے یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ سوری، یہ لاٹری جو ہوتی ہے، لاٹری یہ باہر کے ملکوں میں بہت کھیلی جاتی ہے اور کافی مسلمان بھی کھیلتے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، بالکل تو بتا لاٹری جو ہے یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب اور کہاں سے؟ ڈاکٹر ماجد اعجاز لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب، جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایک گھر داماد کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ گھر داماد کی؟ جی جی ٹھیک ہے، شرعی حیثیت پوچھ رہے ہیں یا حیثیت پوچھ رہے ہیں؟ جی شرعی حیثیت یہ کہ کیا گھر داماد رہ سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل۔ آپ دوسرا سوال یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے لیکن اس میں باقی لوگوں کا طرز زندگی اسلامی نہیں ہے، یا ان کی جو آمدنی ہے وہ درست نہیں ہے، اسلام کے مطابق نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ الگ گھر لے سکتے ہیں یا الگ رہنے کی اجازت ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم تسلیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اور تمام حاضرین کو میرا سلام عرضو۔ وعلیکم السلام۔ جی، ARYQ ٹی کا وہی کی فیملی ممبر ہوں، پہلی بار میرا کال لگا ہے۔ اچھا، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام شیخ شاہین پرویز اور میں انڈیا کیلکٹا سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا اچھا، جی، ہمارے ایک دوست ڈھاکہ میں بھی ہے نا، شاہین، میں یہ سمجھا کہ شاید وہ ہے شیخ شاہین پرویز۔ شاہین پرویز، جی جی کیلکٹا انڈیا سے بات کر رہا ہوں، پہلی بار میرا کال لگا ہے۔ جی